السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ گرامر اردو کے قواعد سیکھیں۔ اس کورس کا ایک اہم سبق نمبر ہے 18۔ گویا آج کا سبق ہے سبق 18واں سبق۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے اسباق میں حروف کی اقسام پیش کی جا رہی تھی اور انہیں مثالوں سے سمجھایا جا رہا تھا، یہ اسی کی ایک کڑی ہے جس میں مزید حروف کی اقسام پیش کی جائیں گی اور انہیں مثالوں سے سمجھایا جائے گا۔ حروف ندا۔ حروف ندا وہ کلمات جو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ حروف ندا وہ کلمات جو کسی کو مخاطب کرنے یا پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسے حروف ندا کہتے ہیں۔ گویا یوں سمجھے، حروف ندا وہ حروف ہیں جن سے پکارا جائے اور جس کو پکارے اسے منادی کہتے ہیں۔ آئیے ہم اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جیسے اے خدا ہماری حالت پر رحم کر، اس میں اے خدا۔ اے بھائی، اس میں اے بھائی۔ ارے یہ کیا کہتے ہو، اس میں جو ارے کا استعمال ہوا ہے یہ بطور ندا ہے۔ اجی ذرا ادھر آئیے۔ تو اس طرح کے الفاظ او، ارے، ابے، اے، اجے، اجی، دوستو، صاحبو، یہ سارے کے سارے بطور ندا استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا پکارنے کو ندا کہا جاتا ہے اور ایسے حروف ندا کہلاتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف جواب۔ حروف جواب وہ حروف ہیں جو جواب میں بولے جائیں۔ حروف جواب وہ حروف ہیں جو جواب میں بولے جائیں۔ اسے بھی ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ جب کسی قریب شخص کو بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں ہاں یا جی کہتا ہے۔ کسی دور کے آدمی کو پکارے تو وہ جواب میں جی ہاں کہتا ہے۔ سوال کے جواب میں بھی ہاں آتا ہے۔ سننے والا بولنے والے کی بات کی تائید یا تصدیق کے لیے درست، ٹھیک، بجا، واقعی یہ الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ کہتا ہے۔ حکم یا کہا کہ ماننے کے لیے اچھا، بہت اچھا کہتے ہیں۔ لہذا اس طرح کے الفاظ جو جواب میں استعمال ہو، جو بطور جواب کہلائے، بطور جواب کہے جائیں، یہ حروف جواب کہلاتے ہیں۔ جیسے اس کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جاؤ پانی لے آؤ، تو سامنے والا جسے کہا جا رہا ہے وہ کہے جی ہاں لے آتا ہوں، تو یہ جو جی ہاں کہا گیا یہ حروف جواب ہے۔ جاؤ کتاب خرید لاؤ، جی میں جاتا ہوں، اس میں جی جو ہے یہ حروف جواب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگلی قسم ہے حروف انبساط۔ حروف انبساط اس کا معنی ہے وہ حروف جو خوشی کے اظہار کے لیے زبان سے نکلیں، جو خوشی کے اظہار کے لیے زبان سے نکلیں، جسے ہم دوسرے الفاظ میں حروف انبساط ہی کہا جاتا ہے۔ گویا ایک خوشی کے موقع پر جو جملہ ہماری زبان سے نکل جاتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں حروف تعجب بھی کہتے ہیں۔ وہ الفاظ جو کسی تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، اللہ، اللہ اکبر، اوہو، ارے واہ، آہا، اس طرح کے الفاظ کا استعمال بطور خوشی کے، بطور تعجب کے، خوشی کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سبحان اللہ، کیا سہانا سما ہے،
آہا کیا خوب منظر ہے، او ہو کیا ہی اچھا جانور ہے، واہ واہ لڑکے صاف ستھرے ہیں۔ یہ جو مثالیں پیش کی گئی ان میں سبحان اللہ، ہاں ہاں، او ہو، واہ واہ، یہ ایسے کلمات ہیں جو زیادہ خوشی میں زبان پر آتے ہیں، لہذا اسے حروف انبساط کہتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف تعجب۔ حروف تعجب وہ حروف ہیں جو کسی تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ حروف تعجب وہ حروف ہیں جو کسی تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ ہم نے اوپر والے کو بھی حروف تعجب کا نام دیا تھا، تو گویا دونوں چیزیں ملتی جلتی ہوئی، دونوں قسمیں ایک اعتبار سے ملتی جلتی ہوئی، لیکن پہلے میں خوشی کا موقع تھا اور خوشی کے موقع پر الفاظ نکل رہے تھے، اور دوسرے میں ایک تعجب اور حیرانگی کے موقع پر الفاظ نکل رہے ہیں۔ البتہ الفاظ کچھ ملتے جلتے قریب قریب ہیں، جیسے اللہ اللہ کیا چاندنی ہے، افواہ، اف اف اتنا لمبا خط لکھا ہے، اللہ اکبر کیسا ہی اچھا زمانہ تھا، او ہو آج مدت کے بعد دیکھا۔ ان مثالوں میں اللہ اللہ، اف اف، اللہ اکبر، او ہو یہ تعجب اور حیرانگی کے موقع پر بولے گئے ہیں، لہذا ایسے کلمات کو تعجب کے کلمات کہتے ہیں۔ تعجب کے معنی حیران ہونے کے ہیں، لہذا جب حیران ہو، جب تعجب کا موقع ہو، اس وقت یہ کلمات بولے جاتے ہیں، اسی وجہ سے اسے حروف تعجب کہتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف تأسف۔ حروف تأسف، حروف تأسف ان کلمات کو کہتے ہیں جو کسی افسوس یا غم کے موقع پر بولے یا لکھے جاتے ہیں، جیسے آہ، ہائے، حیف، وائے نصیب، اف، افسوس، واہ حسرتہ، ہیہات وغیرہ۔ اس کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ حروف تأسف ان کلمات کو کہتے ہیں جو کسی افسوس یا غم کے موقع پر بولے یا لکھے جاتے ہیں، جیسے آہ، ہائے، حیف، وائے نصیب، اف، افسوس، واہ حسرتہ، ہیہات وغیرہ۔ آئیے اسے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ ہائے میرے مجید تو کدھر ہے، افسوس پھر آنا نصیب نہ ہوگا، عمر کو بھی تو نہیں ہے پائیداری، ہائے ہائے۔ ان مثالوں میں ہائے افسوس، ہائے ہائے یہ ایسے حروف ہیں جو رنج اور دکھ کے موقع پر بولے گئے ہیں، لہذا ان حروف کو حروف تأسف کہتے ہیں، اور جس کا نام لے کر تأسف یا افسوس کہتے ہیں اسے مندوب کہتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف تنبیہ۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو دھمکانے یا کام کے نہ کرنے پر تاکید کرنے کے موقع پر بولے جائیں۔ حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جو دھمکانے یا کام کے نہ کرنے کی وجہ سے تاکید کرنے کے لیے اس موقع پر بولے جائیں۔ اسے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے ہیں خبردار، ہوں کیا کرنے لگے ہو۔ ان مثالوں میں ہیں خبردار اور ہوں یہ دھمکانے اور خبردار کرنے کے لیے بولے گئے ہیں، لہذا ایسے حروف حروف تنبیہ کہلاتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف تحسین۔ ایسے حروف جو تعریف کے موقع پر بولے جائیں، چونکہ تحسین کے معنی ہی ہے تعریف کرنا، چنانچہ وہ کلمات جو تعریف کے موقع پر بولے جاتے ہیں وہ حروف تحسین کہلاتے ہیں، جیسے کیا کہنا، بہت خوب، شاباش، ماشاء اللہ، مرحبا وغیرہ۔ اسے بھی ہم مثالوں سے سمجھیں۔ شاباش محنت کرتے جاؤ، مرحبا تم اچھے لڑکے ہو، چشم بد دور تم بڑے ہی بہادر ہو، جزاک اللہ تم نے غریبوں کی مدد کی۔
ان مثالوں میں شاباش، مرحبا، چشم بددور، جزاک اللہ، یہ ایسے حروف ہیں جو تعریف کے مقام پر بولے گئے ہیں۔ حروف جو تعریف کے مقام پر بولے جائیں حروف تحسین کہلاتے ہیں۔ اگلی قسم ہے حروف تمنا۔ حروف نفری اگلی قسم ہے۔ حروف نفری کے معنی نفرت کے ہیں۔ جن کلمات سے کسی طرح کی نفرت، حقارت یا بیزاری کا اظہار ہوتا ہے انہیں حروف نفری کہتے ہیں۔ مثلا چھی چھی، لعنت، تف، توبہ توبہ۔ اس کا استعمال اس طریقے سے ہوگا: چھی چھی تم گندے لڑکے ہو، لعنت ہے تم پر، تف ہے تم پر، تم نے ایسا کام کر دیا، توبہ توبہ ایسا کام کیوں کیا۔ اگلی قسم ہے حروف استفہام۔ استفہام عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پوچھنا۔ چنانچہ وہ کلمے جو کسی سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ حروف استفہام عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پوچھنا۔ چنانچہ وہ کلمے جو کسی سوال کے پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں حروف استفہام کہلاتے ہیں، جیسے کیوں، کہاں، کب، کیسے، کون، کیا، کس لیے۔ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تم کہاں گئے تھے؟ کب آؤ گے؟ کیسے ہو؟ یہ کون ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ کس لیے یہ لائے ہو؟ تو یہ مثالیں تھی جس میں ان کا استعمال آپ کو سمجھایا گیا۔ اگلی قسم ہے حروف تمنا۔ حروف تمنا وہ حروف ہیں جو آرزو کے موقع پر بولے جائیں، یعنی تمنا کے موقع پر بولے جائیں جن سے کسی تمنا کا اظہار ہوتا ہو، جیسے کاش مجید میرے پاس آتا، کاش کہ تم میرے لیے ہوتے۔ ان مثالوں میں کاش اور کاش کے یہ ایسے حروف ہیں جو آرزو اور تمنا کے موقع پر بولے گئے ہیں، لہذا ایسے حروف حروف تمنا کہلاتے ہیں۔ تو یہ کچھ حروف کی اقسام تھی جن کی تعریفات اور ان کی مثالیں آپ کے سامنے رکھی گئی اور انہیں مثالوں سے سمجھایا گیا۔ امید ہے کہ آپ اسے ذہن نشی کریں گے اور اردو زبان کے جملے پڑھتے وقت اور اردو کتابیں پڑھتے وقت ان کا استحضار کریں گے اور اردو جملے بناتے وقت ان قواعد کے دائرے میں رہ کر بنانے کی کوشش کریں گے۔ یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔